دیکھیں، اس پر تمام سیرت نگاروں کا اتفاق ہے کہ آپ کی پیدائش کا سال عام الفیل کہلاتا ہے۔ فیل عربی میں کہتے ہیں ہاتھی کو۔ اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ یمن میں ایک بادشاہ تھا ذو نواس۔ سورہ بروج میں اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اس نے کچھ توحید پر ایمان لانے والے لوگوں کو آگ میں زندہ جلایا۔ ایک نوجوان زخمی ہونے کی حالت میں زندہ بچا اور اس نے پھر کسی بادشاہ سے مدد مانگی۔ ہمیں آپ کی ولادت کا دن منانا چاہیے یا نہیں؟ مان بھی لیا جائے کہ منانا چاہیے، لیکن ہمیں سمجھنا یہ پڑے گا کہ ہمیں کیسے منانا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود شریف کا اہتمام فرما لیں۔ آج ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کلاس میں تفصیل سے پڑھیں گے کہ آپ کی پیدائش کس سال ہوئی، کس مہینے ہوئی، کس جگہ پر ہوئی، کس تاریخ میں۔ دیکھیں، اس پر تمام سیرت نگاروں کا اتفاق ہے کہ آپ کی پیدائش کا سال عام الفیل کہلاتا ہے۔ فیل عربی میں کہتے ہیں ہاتھی کو، یعنی ہاتھی والے سال میں آپ کی پیدائش ہو۔ اب اس سے کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ اس مشہور واقعے کی طرف اشارہ ہے جو ابرہہ نے لشکر لے کر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا تھا کعبۃ اللہ پر، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ابابیل کے ذریعے ان کے لشکر کو تباہ کیا۔ اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ یمن میں ایک بادشاہ تھا ذو نواس۔ سورہ بروج میں اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اس نے کچھ توحید پر ایمان لانے والے لوگوں کو آگ میں زندہ جلایا۔ ایک نوجوان زخمی ہونے کی حالت میں زندہ بچا اور اس نے پھر کسی بادشاہ سے مدد مانگی اور اس نے ابرہہ کو بھیجا اس علاقے کی طرف، اور اس نے ذو نواس کو قتل کر دیا، اور یوں وہ ان لوگوں کے لیے ایک مسیحا بنا۔ لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ کعبۃ اللہ کی لوگ اتنی تعظیم کرتے ہیں تو اس کے دماغ میں یہ شیطانی خیال آیا کہ میں اس عمارت کو منہدم کر دوں۔ چنانچہ اس نے مختلف بہانے تلاش کر کے باقاعدہ اپنا ایک لشکر تیار کیا اور ہاتھیوں کو ساتھ لے کر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا۔ اگرچہ عرب کے لوگ جنگجو تھے، لیکن وہ ہاتھی کی جنگ سے ناواقف تھے، اور یوں وہ جو ہے بطن مسحور کے قریب جب پہنچا تو اللہ تبارک و تعالی نے ابابیل کے ذریعے جو ہے وہ اس کے لشکر کو تباہ و برباد کیا۔ خود بھی وہ زخمی ہونے کی حالت میں یمن پہنچا، اور اسی زخمی ہونے کی حالت میں جو ہے وہ اس کا انتقال ہوا۔ اب یہ واقعہ عرب کی تاریخ میں ایک ہسٹری بن گیا، یہ عرب کی ایک ہسٹری بن گئی، باقاعدہ اس کا حوالہ دیا جاتا تھا، اور عرب کی شان و شوکت اس واقعے سے پوری دنیا میں بڑھ گئی۔ اور مورخین لکھتے ہیں اس واقعے کے 25، 30 یا 35 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ کی ولادت عیسوی سال کے حساب سے کب ہوئی؟ دو مشہور قول ملتے ہیں، ایک 20 اپریل 570 عیسوی یا پھر 22 اپریل 571 عیسوی۔ زیادہ صحیح یہی لگتا ہے کہ آپ 22 اپریل 571 عیسوی میں دنیا میں تشریف لائے۔ اسلامی مہینہ کون سا تھا، قمری مہینہ کون سا تھا، اس پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ اب مسئلہ یہاں آتا ہے کہ 570 عیسوی 20 اپریل یا 571 عیسوی 22 اپریل کو دن کیا تھا؟ تو اس پر بھی تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ پیر کا دن تھا۔ اب اس پیر کے دن اسلامی تاریخ کیا تھی، یہ ہمارے درمیان کبھی کبھی بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ بن جاتا ہے اور اس پر مناظرے ہو جاتے ہیں۔ لیکن دیکھیں، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اسلام نے ہمیشہ ایسی چیزوں کو اہمیت دی ہے جو پریکٹس سے، عمل سے تعلق رکھتے ہیں۔ دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ہجری کیلنڈر کا آغاز کیا تو ہجرت کے سال سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال سے نہیں فرمایا، ہجرت کے سال سے فرمایا، کیونکہ ہجرت کا سال مسلمانوں کے حق میں ٹرننگ پوائنٹ تھا، اور ایک ایسا واقعہ تھا
جس سے مسلمانوں کو بڑی تقویت ملی، مدد ملی، اور اسلام کا نظام اس سے جو ہے وہ مضبوط ہوا، دین کو تقویت ملی۔ اس لیے اس ہجری کیلنڈر کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کے سال سے اس کا جو ہے وہ آغاز فرمایا۔ تو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی کبھی اس چیز کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی، لیکن آج کے دور میں آسان ہے کہ آپ اگر 22 اپریل 571 عیسوی کو جو قمری مہینہ ہے وہ کون سا ہے اور اس میں کیا تاریخ بنتی ہے آپ نیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں۔ لہذا اس کی تاریخیں 3 ہمیں ملتی ہیں، ایک 8 ربیع الاول، اس سے زیادہ مشہور 9 ربیع الاول۔ اکثر سیرت نگاروں نے اس 9 ربیع الاول کے قول کو صحیح قرار دیا ہے، اور ایک قول ہمیں 12 ربیع الاول کا بھی ملتا ہے۔ تو بہرحال یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس میں انسان بہت زیادہ آپس میں اختلاف رکھے، لیکن دیکھیں یہاں پر ہمارے لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن منانا درست ہے؟ دیکھیں، جب تک آپ اس بات کو فرقے کی اینک اتار کر نہیں سمجھیں گے، آپ کی سمجھ میں بات آئے گی نہیں۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے جو تہوار مسلمانوں کو دیے ان کی تاریخیں باقاعدہ مقرر فرما دی۔ یکم شوال یہ عید الفطر ہوتی ہے، 10 ذی الحج عید الاضحیٰ ہوتی ہے، عبادات کی تاریخیں بھی مقرر۔ دیکھیں 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے حضرات صحابہ سے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 10 کے ساتھ یا تو 9 کا روزہ رکھوں گا یا 10 کے ساتھ 11 کا روزہ رکھوں گا۔ تو تہوار کی تاریخیں اسلام نے مقرر فرما دی، قطع نظر اس کے کہ ہمیں آپ کی ولادت کا دن منانا چاہیے یا نہیں۔ مان بھی لیا جائے کہ منانا چاہیے، لیکن ہمیں سمجھنا یہ پڑے گا کہ ہمیں کیسے منانا چاہیے۔ دیکھیں، ہمیں آپ کی اگر ولادت کا دن منانا ہے تو اس کا ایک طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ آپ نے حضرات صحابہ سے فرمایا کہ تم پیر کے دن روزہ رکھا کرو کیونکہ یہ میری پیدائش کا دن ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 8 ربیع الاول 9 ربیع الاول آپ کی پیدائش کا دن ہے تو ہمیں اس دن روزہ رکھنا چاہیے، جشن خوشی اس طریقے سے منانا چاہیے جس کا حکم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اگر ہم 12 ربیع الاول سمجھتے ہیں تو ہمیں اس دن اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے اور روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ پیر اور جمعرات ہفتے میں یہ دن روزہ رکھتے تھے۔ گرمیوں میں رکھنا مشکل ہے تو انسان سردیوں میں اہتمام کرے کہ رمضان کے علاوہ بھی کچھ نفلی روزے رکھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ جو اسلامی تاریخیں ہیں 13 14 15 ان میں جو ہے وہ روزہ رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو ہمیں ان سنتوں کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم نے عید منانے کے، جشن منانے کے، خوشیاں منانے کے جو طریقے رائج کر لیے ہیں، اس سے ہماری عملی طور پر ہمیں اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ اصل تو یہ ہے کہ 8 ربیع الاول ہو، 9 ربیع الاول ہو، 12 ربیع الاول ہو یا کوئی بھی دن ہو، اس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کریں، آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو پڑھیں، سمجھیں، سمجھائیں، سنیں اور سنائیں، پھر اپنی زندگی کو سامنے رکھیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسی مبارک زندگی دے کر گئے اور ہم اپنی زندگی کس رخ پر گزار رہے ہیں، ہم اس کی اصلاح کریں۔ یہ جو ہم نے سیرت کا جو کورس شروع کیا، اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے تمام پہلو واضح ہو جائیں، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں شوہر بننا ہے تو کیسا بننا ہے، امام بننا ہے تو کیسا بننا ہے، حکمران بننا ہے تو کیسا بننا ہے، تاجر بننا ہے تو کیسا بننا ہے۔ غرض ہم دنیا کا جو کام بھی کرنا چاہتے ہیں اس کا عملی نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں اور آپ کی سیرت طیبہ میں اللہ تبارک و تعالی نے محفوظ فرما دیا، وہاں سے ہمیں رہنمائی مل سکتی ہے۔ اس لیے ہم اس سیرت کو پڑھنے کا، سننے کا ذوق پیدا کریں، اور صرف خود نہیں، اپنے متعلقین کو
دوستوں کو، احباب کو، گھر کے افراد کو بھی جوڑیں۔ اگر والدہ سن رہی ہیں تو ان کو چاہیے کہ بچوں کو ساتھ بٹھا کر سنیں۔ ایک دفعہ سننے سے اگر کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو 2 سے 3 دفعہ سننے کا اس کو آپ اہتمام فرمائیں۔ آج ہمارا مزاج ہے کہ ہم پیغام رسانی کے لیے واٹس ایپ گروپ بنا لیتے ہیں، کچھ دوست ایڈ ہو جاتے ہیں، کچھ فیملی ممبرز ایڈ ہو جاتے ہیں کہ آپس میں ہم رابطے میں رہیں۔ تو دیکھیں یہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مبارک تذکرہ انسان کے لیے باعث ثواب ہے۔ ہم اسی نیت سے ایک گروپ بنا لیں، کچھ دوستوں کو اس میں ایڈ کر لیا کہ اور پھر یاد دہانی کے لیے ہم وہاں پر جو ہے ایک دوسرے کو یاد دہانی کرائیں کہ یہ سیرت کا جو درس ہے اس کو سننے کا ہم اہتمام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اگر ہم صحیح نیت سے اہتمام کریں گے اور اپنی زندگی کے رخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف بدلنے کی کوشش کرنے کی نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ اس سے ہماری زندگیوں کے اندر مثبت تبدیلی آئے۔